النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ. اور جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر. عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا وندے عجم ہو جا. نہایت محترم المقام معزز حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی کرم اور تاجدار ارواح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ لطف و کرم کے صدقے سے آج ہم محرم الحرام شریف کے پہلے جمعہ المبارک کا جامع مسجد میں حاضر ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر زندگی میں ایک مرتبہ محرم الحرام شریف کا مہینہ عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزوں کا ثواب ہے وہ محرم الحرام شریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں یہودی جو تھے وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10ویں محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہود و نصارہ کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. فرعون کو غرق کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بیڑا پار کر دیا تھا. فرعون کا بیڑا غرق کر دیا. فرعون اپنی ساری لشکر اور لو لشکر سمیت پوری فوج سمیت غرق ہو گیا تھا دریا کے اندر. اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام والے جو تھے وہ جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کے امتی تھے، جو ان سے محبت کرنے والے تھے، چاہے کوئی کم ایمان والا تھا، چاہے کوئی زیادہ ایمان والا تھا، چاہے کوئی کچا مرید تھا، چاہے کوئی پکا مرید تھا، سب کا بیڑا پار ہو گیا کیونکہ ان کا پیر کامل تھا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کامل تھے. ان کے پیچھے جتنے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، چاہے ان کا ایمان کا مقام بلند مقام پر تھا، چاہے درمیان مقام پر تھا یا بہت نیچے تھا، کیونکہ وہ کلمہ موسیٰ علیہ السلام کو پڑھتے تھے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لشکر کو کامیاب کر دیا. اور فرعون کیونکہ جاہلوں کا پیر تھا اور خود بھی کامل نہیں تھا، خود بھی ڈوبے ہیں صنم اوروں کو بھی لے ڈوبے. وہ خود بھی ڈوب گیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ڈبو دیا. اس لیے پیر کامل ہونا چاہیے.
ایسا ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے، جو سنتوں کا پیروکار ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ کتے لڑانے والا پیر نہیں ہونا چاہیے، بٹیرے بڑھانے والا پیر نہیں ہونا چاہیے۔ پیر وہ ہونا چاہیے جو قرآن کو بھی پڑھ سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، حدیث بھی بتا سکتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیر کامل جو ہے وہ بڑی ہستی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن احق بکم بموسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو ان کی قدر تم کرتے ہو کہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہو 10 محرم کا، آپ نے فرمایا ہے میرے امتیوں تم 2 دن کا روزہ رکھا کرو، 10ویں کا اور ساتھ 11ویں کا، یا 9ویں اور 10ویں کا، یا پہلے ایک ساتھ ملا لو یا بعد میں ایک ساتھ ملا لو۔ اس لیے 9ویں 10ویں کا روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے، اور 10ویں 11ویں کا بھی روزہ رکھنا ثواب ہے، لیکن صرف 10ویں کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ساتھ ملانا چاہیے، یا 9ویں 10ویں ملا لو یا 10ویں 11ویں ملا لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ رمضان شریف کے بعد جس مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے وہ محرم الحرام شریف ہے۔ اور یہ محرم کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور جو گزر گیا وہ ذی الحج ہے، وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ معلوم ہوا اسلام کی ابتدا بھی شہادتوں سے ہوئی ہے، اسلام کی اختتام بھی شہادتوں سے ہوئی۔ اسلامی سال کا ابتدائیہ یہ بھی شہادتوں کی داستان ہے، اسلامی سال کا اختتامیہ یہ بھی شہادتوں کی داستان ہے۔ اختتام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، وہ بھی ذی الحج کا مہینہ تھا۔ جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی، وہ بھی 18 ذی الحج تھا۔ اور جب میرے اور آپ کے آقا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں خنجر پھونکا گیا تو وہ 26 ذی الحج تھا، جو آپ کہاں کہ آپ یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اس خنجر کی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم الحرام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعد نبیہ لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبوت ملتی تو وہ ضرور عمر بن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اتنی شان اور اتنی عزت کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتا ہے شیطان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، وہ دوسرے راستے کو اختیار اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی جن کے کنٹرول میں زمین بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی کہ جب ایک بوڑھی عورت کا تیل جو ہے وہ زمین پر گر گیا، زمین کی فطرت ہے اس پر جو کچھ چیز گرے گی وہ جذب کر لے گی، لیکن وہ اس نے شکایت کر دی اے عمر تمہاری عدالت کہاں گئی، تمہارا انصاف کہاں گیا کہ تمہاری حکومت کے اندر میرا تیل جو ہے وہ زمین پر گرا اور زمین اسے ہڑپ کر گئی ہے، جذب کر گئی ہے، میرا تیل واپس کر دو، اس کو زمین کو حکم دو کہ میرا تیل واپس کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو حکم دیا تو تیل اس نے واپس کر